میں آپ کو بار بار کیوں روتا ہوں؟ عملی زندگی، عملی زندگی، عملی زندگی بناؤ۔ ہم تخصصات کرتے ہیں، حدیثیں یاد کر لو، علوم میں تخصص کر لو، کلیات پڑھ لو اور خطیب بن جاؤ۔ ہمارا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں ہے۔ میں بارہ کہتا ہوں بھئی پڑھو کم، سیکھو زیادہ، سیکھو زیادہ، سیکھو۔ میری خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ میرا بچپن امام اہل سنت کی صحبت میں گزرا ہے۔ اب میں کسی بڑے کی نفی نہیں کرتا، ہمارے سب اکابر ہم سے بڑے ہیں، میں نفی نہیں کرتا، لیکن میں ایک واقعہ سنا تو اس سے بات آپ کو سمجھ آئی۔ جامعہ اشرفیہ سیانت المسلمین کا اجتماع تھا اور یہ میرا درجہ رابعہ والا سال تھا۔ جامعہ امدادیہ کے حضرات ایک دو بس وہاں سے لے کر جاتے، میں بھی چلا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن تھا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکھاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اب بھی خلوت میں حضرت کے بیان سنتا ہوں، خدا کی قسم میں رو پڑتا ہوں، واللہ العظیم مجھے رونا جاتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا۔ میری زندگی تو جہادی تھی، میں تو ان سے استفادہ نہیں کر سکا، رونا مجھے آتا، اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا۔ حضرت اکھاڑوی نے فجر کے بعد درس دیا۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، مجھے اب نام یاد نہیں، سفید داڑھی، درس فاروق تمہاری بات شات شروع ہوگی۔ ان نے محسوس کیا کہ لڑکا نوجوان، لڑکا جو ہے عمر تھوڑی ہے اس کی، لیکن اس کا نا ذوق ہے۔ ویسپا موٹر سائیکل تھا، مجھے بٹھا کے چلو ناشتہ کرتے ہیں، مجھے گھر لے گئے، اپنے گھر ناشتہ کرایا۔ پھر کہتے ہیں تمہیں ذوق ہے، میں تمہیں انجیل کا حافظ بتاتا ہوں۔ پھر ایک بندے کے پاس مجھے واقعہ تھا جس کو انجیل زبانی یاد تھی، یعنی ان ڈاکٹر صاحب کا عیسائیت پہ مطالعہ بہت تھا، اور گھر ان کا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب لاہور والے سمنا باد خضرہ مسجد کے بالکل ساتھ کی دائیں بائیں تھا، اتنا مجھے یاد ہے۔ اب جو میں بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں یار مجھے مینو کاڑوی کی ہوتا ہے، اور مینو کاڑوی کو کیا آتا ہے پتہ، لوگ اس کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں۔ مجھے اس وقت تعجب ہوا، لیکن مجھے آج سمجھ آیا وہ ٹھیک کہتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کو سنا تھا، تو وہ ٹھیک کہتے تھے نا، ان کو کیا آتا ہے۔ اب سمجھ آئی بات آپ؟ اب میں نے امام اہل سنت سے پڑھنا شروع کیا نا، اب میرے سامنے اب بڑا سے بڑا شیخ لائیں گے، میں انکار تو نہیں کرتا، ادب تو بہت کرتا ہوں، لیکن میں شیخ سرفراز کہاں سے لاؤں؟ دورہ تفسیر میں نے شیخ سے پڑھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، لا جرم سبق پڑھا رہے تھے، ہر شیخ نے اس میں 5 احتمال بیان لا جرم منسوب کیوں ہے۔ میں کاپیاں نہیں لکھتا تھا، میرا ذوق کاپیوں کا ہے ہی نہیں، میں نے زندگی میں 2 کاپیاں لکھی، ارشاد و صرف اور کافیہ بس، اور میں نے بخاری کی کاپی بھی نہیں لکھی، میں نے جامع کی بھی نہیں لکھی، میں نے قطبی کی بھی نہیں لکھی۔ میں اپنے حافظے پر پوری جنگ لڑتا تھا، آپ نے شاید دنیا میں ایسے کوئی طالب علم دیکھا ہو، صرف 2 کتابیں۔ ارشاد و صرف کی کاپی میں نے کیوں لکھی ہے کہ ہمارے استاد ارشاد و صرف پڑھاتے تھے اور کتاب سے نہیں پڑھاتے، زبانی لکھاتے تھے، کتاب نہیں دکھاتے، اب ہم نے کتاب کاپی لکھنی تھی۔ اور کافیہ کیوں لکھا ہے کہ کافیہ درس گاہ میں کوئی طالب علم بشمول میرے لکھتا ہی نہیں تھا، یہ ہماری عجیب کافیہ کی کلاس تھی۔ عصر کے بعد میں کافیہ لکھتا، مغرب کے بعد تکرار کراتا، تکرار سے فارغ ہونے کے بعد پورا درجہ میری کاپی سے کافیہ نقل کرتا تھا۔ ایک دن ہمارے استاذ تھے، پٹھان بھی تھے اور بڑے معقولی استاذ تھے، تو انہوں نے کہا تم میں سے کافیہ کوئی بھی نہیں لکھتا؟ کہا جی نہیں۔ تو کہا پھر اس کو محفوظ کیسے کرتے ہو؟ اب لڑکوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے اس لڑکے نے صوفی کہتے تھے، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا سر یہ لکھتا ہے، مجھے کہتے کب لکھتے ہو؟ میں نے کہا عصر کے بعد، چپ ہو گئے۔ وہ خان صاحب دوسرے دن پھر تیاری کر کے آئے، پھر دوسرے استاد جی نے پورا گھنٹہ کافیہ پر کیل و کال کی انتہا کر دی۔ سب وقت مجھے کہتے سناؤ، میں نے سنا دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اتنا ان کو تعجب ہوا، پھر انہوں نے مجھ سے پیار شروع کیا، پھر مجھے گھر لے جاتے جمعرات کو، پھر ہدیہ دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا علم غیب پر بریلوی بن کے میں نے مناظرہ درجہ ثالثہ میں کیا ہے، اور میری تیاری انہی استادوں نے کرائی تھی۔ پھر یوں میری کمر پہ ہاتھ رکھا، جب طالب علم ملے پھر استاد اس کو سنبھالتا بھی ہے، یوں رکھا۔ اور جامعہ بنوریہ میں کافیہ میری وجہ سے داخلہ نصاب ہوا۔ آج بھی شرح ابن عقیل ہوتی تھی، الفیہ کی شرح، اب کافیہ ہے۔ درجہ ثانیہ سے چھٹیاں ہو گئیں۔ مفتی نعیم صاحب، مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ میرے ارشاد و صرف کے استاد ہیں۔ مدنی مسجد مرکز چلے گئے، چلے پہ جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا۔ میں نے دونوں سے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، مدنی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، نہ مکی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، ٹوٹیوں کے پاس بیٹھے تھے، تو میں نے جمعہ کی صبح کا میں نے کہا استاد جی آئندہ سال میں جامعہ بنوریہ نہیں آؤں گا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا استاد جی ادھر کافیہ نہیں ہے، مجھے کافیہ کا بہت شوق ہے۔ میں نے کافیہ سنا تھا، پڑھا تو میں نے بھی نہیں، بچپن میں کیا پتہ ہوتا۔ میں نے کہا جی میں شوق ہے، میں نہیں آؤں۔ انہوں نے فرمایا آپ آؤ، آپ کافی کی فکر نہ کرو۔ مجھے ایک کی وجہ سے جامعہ بنوریہ میں کافیہ داخلہ نصاب ہوا۔ پھر میں نے سالسہ والسال کافیہ بھی پڑھا ہے، شرح ابن عقیل بھی پڑھی ہے، ہم نے نحو یوں پڑھی ہے،
میں صرف بتا رہا تھا کہ میں نے 2 کاپیاں کیوں لکھی ہیں، کافیہ کاپی کیوں لکھی ہے اور ارشاد کیوں لکھی ہے. ہمارے تو کاپیاں لکھنے کا معمول ہی نہیں تھا. میں جو یہ بات کہہ رہا تھا، اب دیکھو میں نے پڑھا شروع کیسے کیا ہے، امام اہل سنت، تفسیر حضرت سے پڑھی. اب لاجرم میں گزر گیا، جب دوبارہ قرآن میں آیا تو ہر میں اس میں تفسیر احتمال کی طرح کوئی بتائے، میں کھڑا ہو گیا. میں نے 5 بیان کیے. شیخ ایسے نظر نیچے بولتا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور نیچے کاپی دیکھتا ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی ویسے کیسے یاد ہو گئے. استاد جیسے پیار سے کہتے ہیں نا، کاپی دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں ویسے کیسے یاد ہو گئے. بس میں بیٹھ گیا سنا کر. درس گاہ میں ہم نے شیخ سے یوں پڑھا، امام اہل سنت سے، اور ان سے محبت کے واقعات میں تمہیں پھر کبھی سناؤں. میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں واللہ العظیم، درس گاہ میں مجھے وہ دن یاد ہیں اور اس عینی گواہ آج بھی زندہ ہیں. ارے شیخ کی آخری عمر میں لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، اور میں جب شیخ کو مل کے نکلتا تھا خدا کی قسم شیخ میرا ہاتھ چومتے تھے. شیخ ایسے ایسے چومتے جیسے بچہ چومتا ہے، اور ایسے مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے جب میں وہاں سے نکلتا تھا. اب یہ جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ مسلک کے کام کی وجہ سے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس طرح کام کرتا ہوں. تو میں نے اب یوں کابر کی صحبت کے مزے لوٹے. جب مجھے ساتھ کہا نا فلاں، میں بیعت بھی نہیں کرتا لیکن میری مجبوری ہے بھائی، میں امام اہل سنت کہاں سے لاؤں بتاؤ. کہ بندے کی مجبوری ہوتی ہے نا، بندہ کہاں سے لائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے.